بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تو ذرا ہدہد کا کلام سنیے. ہدہد کہہ رہا ہے فقال احطت بما لم تحط به، میں آپ کے پاس ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کی خبر آپ کے پاس نہیں ہے. یہ ہدہد بھی بابی تھا. میں ملک سبا سے ہو کر آیا ہوں اور ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. وہ خبر جو پرندے کی کھوپڑی میں بھی سیٹ نہیں ہو رہی، معقول نہیں لگ رہی. پرندے کی کھوپڑی کتنی سی ہوتی ہے، انسانوں کی اتنے بڑے بڑے کھوپڑے، اور اس میں یہ خبر فٹ ہو گئی. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. اس پرفتن دور میں شریعت اسلامیہ سے دور ہونے کی وجہ سے کلمہ گو انسان اسلام کی بنیادی تعلیمات، عقیدہ توحید کے فہم سے دور ہو چکا ہے. یہ توحید جو تمام عقائد کی بنیاد ہے، تمام اعمال کی بنیاد ہے، اگر یہ درست ہو تو عمل اللہ عز و جل کے دربار میں قبول ہوتے ہیں، اور اگر اس عقیدہ توحید میں خلل آ جائے تو بڑے سے بڑا عمل وہ ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیا جاتا ہے. لیکن افسوس اس مادی دنیا میں اور اس پرفتن دور میں ہم نے اللہ عز و جل کی وحدانیت کو سیکھنا، سمجھنا، غور کرنا چھوڑ دیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں وہی ہمارا دین بن جاتا ہے. ہم نے سارا سسٹم مولوی صاحب کے سر پہ ڈالا ہوا ہے، اور مولوی جو کہہ دے آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ عقیدہ توحید
جو تمام انبیاء کی دعوت میں بنیادی عقیدہ اور بنیادی دعوت اور ہر نبی کی پہلی دعوت، اس عقیدے کے اندر بگاڑ، اس کے فہم میں بگاڑ، اس میں شبہات بے بہا داخل کر دیے گئے، اپنے پیروں اور فقیروں اور بزرگوں کو اٹھایا گیا، کہیں تو اللہ کی ذات کا شریک بنایا گیا، کہیں اللہ کی صفات کا شریک بنایا گیا، اور کہیں ان کو اللہ کے علم میں سے حصہ دیا گیا۔ حکایات رضویہ میں احمد رضا خان صاحب بریلوی اور فضائل اعمال میں مولوی ذکریہ کاندھولوی بیان فرماتے ہیں، دونوں بزرگ ایک ہی قصہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک نوجوان تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو کشف ہو جاتا ہے، جنت، جہنم، قبر، یہ ساری چیزیں بالکل کھل کے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ دوسرے معنی میں اس کو علم غیب ہوتا ہے، چھپی ہوئی غیب کی باتوں کو یہ جان جاتا ہے۔ ایک دن بیٹھا روٹی کھا رہا، روٹی کھاتے کھاتے رونے لگ گیا۔ ایک پیر صاحب، شاہ صاحب، حضرت جی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ کہا جی میری ماں اس وقت جہنم میں جل رہی ہے اور مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو اس پیر صاحب نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے لیے سٹاک رکھا ہوا تھا، اس نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو ایصال ثواب کر دیا۔ تو یہ فوراً ہنسنے لگا، تو پوچھا گیا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا چچا میری ماں کو جہنم سے نکال کر اب جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ علم غیب جو خاصہ ہے صرف اللہ عز و جل کا، علم غیب جو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، آج یہ علم غیب پیروں میں بانٹ دیا، فقیروں میں بانٹ دیا، بزرگوں میں بانٹ دیا، باباؤں میں بانٹ دیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے اور نگاہ بصیرت سے سمندر میں ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کو دیکھا، اور وہیں سے توجہ باطنی کے ذریعے اس ڈوبتے ہوئے جہاز کو کنارے پہ لگا دیا۔ بھائی یہ سینکڑوں میل دور، دسیوں میل دور یہ سمندر میں ڈوبتا ہوا جہاز، اور اس سے سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا انسان، اس کو کیسے علم ہوا؟ اس کو اس کی خبر کیسے ہوئی؟ آئیے قرآن حکیم سے اس اختلافات کی حقیقت، آخری فیصلہ، اٹل بات، اتھینٹک کال اللہ کی کتاب کا سنتے ہیں۔ کیا واقعی پیروں کو غیب ہو جاتا ہے؟ اولیاء کو غیب ہوتا ہے؟ مرنے والے باباؤں کو پتہ لگ جاتا ہے میری قبر پہ مرید آیا ہے یا مرید نہیں؟ کون آیا ہے؟ آئیے قرآن حکیم جواب دیتا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، لا يعلم من فی السماوات والارض، کوئی نہیں جانتا آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی بات کو، الا اللہ، سوائے عرش والے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ غیب کی بات کوئی نہیں جانتا، وہ مخلوق ہو، وہ بزرگ ہو، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ آئیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بالاتفاق اہل سنت کا عقیدہ، اہل حدیث کا عقیدہ کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے افضل نہ کوئی پیدا ہوا، نہ پیدا ہوگا، نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کی سرداری اللہ نے محمد کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم کی ساری اولاد کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے، غور کیجئے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی اعلان کیجئے، لوگوں کو سنائیے، لوگوں تک یہ بات پہنچائیے، قل کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔
خزانوں کا مالک ہوں، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ ہم نے تو بہت سے لوگوں کو خزانوں کا مالک بنا رکھا ہے نا۔ لاہور والوں نے اپنے بابا جی کو گنج بخش، کسی نے گنج شکر، انڈیا والوں نے تو حد ہی ختم کر دی، ان کا غریب نواز ہے ہی ہمارے پاس، تمہارے پاس کیا ہے؟ بندہ نواز ہمارے پاس، غریب نواز ہمارے پاس۔ کہیں گلبرگہ میں بندہ نواز ہے تو اجمیر میں غریب نواز ہے۔ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ سارا دھندا خزانوں کا مالک ہمارے پاس ہے۔ اور اللہ عز و جل کائنات کے امام سے کہلوا رہا ہے، قل اے نبی کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اب سوچئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنج بخش نہیں ہے تو اور کون سا مائی کا لال گنج بخش کہلوا سکتا؟ کسی اور کو گنج بخش کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ خزانے بخشنے والا اللہ، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک اللہ۔ قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کیجئے، اپنے نبی سے مالک کیا اعلان کروا رہا ہے؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے نبی یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں چھپی ہوئی بات کو نہیں جانتا، میں غیب دانی کا دعویٰ نہیں کرتا، میں غیب نہیں جانتا، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میں نوری ہوں، میں فرشتہ ہوں، نہ میں گنج بخش ہوں، نہ میں عالم الغیب ہوں، نہ میں نوری ہوں، فرشتہ ہوں، پھر میں کیا ہوں؟ قرآن جواب دیتا ہے، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، جو مالک میری طرف وحی کرتا ہے میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ قرآن حکیم نے اپنے نبی سے اعلان کروایا، نبی کہہ دیجئے میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اب یہ دو ٹوک محکم آیت، واضح ترین حکم، اس کو سن کر بھی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اتوں تو کیا سی نبی نے وچوں سارے جانتے سن، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کہنے والوں کہ اللہ کے نبی ساری غیب کی باتیں جانتے تھے، لیکن قرآن میں جو یہ کہا گیا ولا علم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، یہ نبی نے اوپر اوپر سے کہا تھا، اندر سے آپ کو سارا پتا تھا، تو کیا یہ نبی پر تہمت نہیں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ آئیے قرآن حکیم کی اس آیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور بڑے ادب سے، بڑے احترام سے یاد کر لیجئے، ہماری گفتگو کسی کو چھیڑنے کے لیے نہیں ہوتی، کسی پہ طنز کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ہم سب کلمہ گو بھائی ہیں۔ ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمان، اگر تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے ہٹ چکا ہے، ہم تجھے اللہ کا قرآن سناتے ہیں، ہم تجھے اللہ کے نبی کا فرمان سناتے ہیں، اللہ کے لیے اس راستے پر آ جاؤ جو محمد کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم کسی کا ذکر کریں، کسی عالم کا ذکر کریں، کسی کتاب کا حوالہ دیں، تو مقصد کسی پر طنز کرنا نہیں، کسی کو دکھ پہنچانا نہیں، مقصد یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی وہ رجوع کر لے، اور غلطی سب سے ہو سکتی تھی سوائے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی کے علاوہ کوئی اور انسانوں میں ایسا رہا ہی نہیں، معصوم عن الخطا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ صحابہ معصوم، نہ تابعین معصوم، نہ ائمہ دین، نہ اولیاء کرام، نہ مشائخ اعظام، معصوم صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں صرف نبی معصوم؟ کیوں کہ اس کی گارنٹی عرش والے نے دی ہے، اور کسی اور کی گارنٹی عرش والے نے اسی لیے ہماری دعوت ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف۔ تو مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم اور ان کا ایک مرید دونوں جا رہے تھے جمعہ پڑھنے۔ وہ مرید صاحب پیر صاحب کے ساتھ ہمیشہ ہی جاتے تھے،
اور لوگوں کا بڑا ہجوم رہتا تھا. لیکن اس جمعے یہ جا رہے اور کوئی شخص بھی پیر صاحب کو سلام نہیں کر رہا. وہ رش، وہ ہجوم نہیں تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ ہر جمعے تو اتنا دھکم پیل ہوتی تھی، اتنا رش ہوتا تھا، اور آج تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. یہ خیال کہاں آیا؟ دل میں یہ خیال آتے ہی پیر صاحب نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تو ایک طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا کہ نہ جانے کہاں سے لوگ پل پڑے. ادھر سے سلام ہو رہا ہے، ادھر سے سلام ہو رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے. تو اس سلام کرنے کی بھیڑ میں اس کے اور پیر صاحب کے درمیان لوگوں کا ایک جمع غفیر حائل ہو گیا. تو اس کے دل میں آیا کہ اس سلام سے تو بہتر وہ تنہائی تھی. کم از کم پیر صاحب کے ساتھ تو تھا نا، اب جیلانی صاحب کے ساتھ تو تھا. وہ تنہائی اس سے زیادہ بہتر تھی. ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ وہ سارا جمع غفیر غائب ہو گیا اور یہ پیر صاحب کے ساتھ ہو گیا. اور پیر صاحب اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگے، تو نے ہی تو یہ چاہا تھا کہ وہ لوگ آئیں. اب اس نے وہ بات ظاہر نہیں کی تھی نا، دل کی بات تھی، دل کی بات تھی، دل میں رہی. لیکن پیر صاحب نے اس کے دل کے پہلے خیال کو بھی اور بعد والے خیال، دونوں کو خیالوں کو جان لیا اور کہا، بھائی تو نے ہی تو چاہا تھا کہ لوگ سلام کیوں نہیں کر رہے. تو سنو، تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور وہ انشاءاللہ بری ہیں اس قول سے، انہوں نے ایسا نہیں فرمایا، یہ بعد والوں نے ان کے پیچھے ڈکوسلا لگایا. سارے لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، جس کو چاہتا ہوں اپنے قریب کر لیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اپنے سے دور کر لیتا ہوں. صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عمرو بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا. میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اور بس. پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، دست بوسیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میرے اور میرے پیر و مرشد کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا. میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی کہ میں تنہا تھا تو قرب کے مزے تھے. دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں. قرآن حکیم کی آیات بھی آپ نے سن لی اور مولانا الیاس قادری صاحب کا بیان کردہ یہ واقعہ بھی آپ نے سن لیا. اب دونوں میں فیصلہ کیجئے. علم غیب، دل کی بات، چھپی ہوئی بات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، ساری کائنات کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کی طرف ثابت قدم رکھنا اور اسی طرف پھیرے رکھنا. یہاں کہا جا رہا نہیں، ہمارے پیر صاحب دلوں کے راز جانتے ہیں، دل میں آنے والی خواہشات کو جانتے ہیں. زبان پہ نہیں آئی، دل میں ایک وسوسہ آیا، پہلا وسوسہ آیا، لوگ کہاں گئے، لوگ فوراً آگے. دوسرا وسوسہ آیا، اتنے لوگ آگے، وہ فوراً غائب ہو گئے. اور پیر صاحب نے کہا، لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، میں لوگوں کی دلوں کو اپنی مٹھی میں قبضہ کر چکا ہوں، جس کو چاہتا جب چاہوں قریب کر لوں اور جب چاہوں دور کر دوں. آئیے اللہ کی کتاب کی اس آیت پہ غور کرے. مالک فرماتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، دل کے راز، سینوں کی باتیں جاننے والا صرف ایک اللہ ہے.
دلوں کے راز، سینوں کے راز، سینوں میں آنے والی باتوں کو جاننے والا اللہ عز و جل۔ اور اگر مان لیا جائے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرید کی دل میں آنے والی خواہش کا پتہ لگ گیا، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کروڑہا بھی ہو جائیں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں سے اڑنے والی مٹی کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا ہمیں کچھ قراء دے دو، علماء دے دو، تبلیغ کے لیے ہم اپنے علاقے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے 70 قاری روانہ کیے اور انہوں نے جا کے 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ نبی نے ان کے دل میں آنے والی باتوں کو کیوں نہ پہچانا؟ خیبر کے معرکے میں، خیبر کے موقع پہ ایک یہودیہ زہر والا کھانا لے کر آئی۔ میرے نبی نے آخری لمحات میں کہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ زہر جو میں نے خیبر میں کھایا تھا آج محمد کی رگوں کو کاٹ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب کے سامنے وہ عورت کھانا لے کر آئی، اللہ کے نبی کو اس کے دل میں چھپی ہوئی بات کی خبر نہیں ہوئی۔ اگر ہو جاتی تو زہر والا کھانا، اگر ہو جاتی تو 70 قاریوں کو روانہ نہ کرتے۔ جو شان، جو مقام، جو علم غیب تم اپنے پیر اور بابوں اور بزرگوں کو دے رہے ہو، اللہ کا واسطہ ہے ذرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر اس پہ بھی غور کر لو۔ کیا انبیاء کرام عالم الغیب ہیں؟ ہمارے ہر مسئلے کا جواب اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ تیسری چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تیسری کی دعوت نہیں دیتے اور تیسری کو سینے سے لگایا بھی نہیں۔ اللہ کی کتاب ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آئیے قرآن حکیم کیا کہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں اور اسے کہا اے آدم، کیا میں تجھے ایک ایسا درخت نہ دکھاؤں جس کے کھانے سے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ یہ وسوسہ کس نے ڈالا؟ قصہ سنا ہوا ہے نا آدم علیہ السلام کا۔ اب سوچئے اللہ کے لیے ان دعووں کو سامنے رکھ کے کہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے پیروں کو، ہمارے پیرانے پیر کو غیب کی ساری باتوں کا علم ہوتا ہے۔ میں کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن کم از کم اپنے رسول کی لائی ہوئی ہدایت کا راستہ تو دکھانا ہمارا حق ہے۔ ہم آپ کے سامنے دلائل کا انبار لگائیں گے اللہ کی رحمت سے، اور پھر فیصلہ آپ پر چھوڑیں گے۔ سوچئے قرآن کی راہ پہ چلنا ہے یا مولویوں کی باتوں پہ چلنا؟ اگر یہ بات مان لی جائے کہ پیر عبد القادر جیلانی کو علم غیب ہے، یا مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں اپنے کسی بزرگ کے بارے میں کہ ان کو علم غیب تھا نوجوان کے بارے میں، تو اس طرح کی ساری دھرتی بھر جائے، یہ نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی تو نبی ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس آتا ہے شیطان، وسوسہ ڈالتا ہے اور ان سے وہ کام کروا جاتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اگر انبیاء کو علم غیب ہے تو کیا کہو گے؟ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کے کھایا؟ سوچیے اللہ کے لیے۔ پھر آدم علیہ السلام کی دعا قرآن حکیم میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو ہی وہ درخت کھایا، مالک نے جنت کے لبادے چھین لیے، درختوں کے پتے توڑ کے اپنے جسم کو چھپایا اور پھر کہا اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ۔ یہ جملہ ہے آدم علیہ السلام کا، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ۔ اور اگر یہ عقیدہ تسلیم کر لیا جائے کہ انبیاء کو، اولیاء کو، پیروں کو، بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ بدلنا پڑے گا۔ اس کا ترجمہ بنے گا اللہ ہم نے ظلم کیا جان کے، کیونکہ علم غیب تھا نا، پتا تھا یہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، جان بوجھ کے شیطان کے پیچھے لگا، پتا تھا یہ درخت کھانے کے بعد جنت سے نکلنا پڑے گا تو جان بوجھ کے جنت سے باہر نکلا۔
آئیے قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کرتے ہیں. سورۃ ہود ہے, آیت نمبر 45 ہے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ. نوح علیہ السلام جب عذاب آ گیا, قوم گھیرے میں آ گئی, اب اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں, اے اللہ ان غرق ہونے والوں میں میرا بیٹا بھی ہے. ان ابنی من اہلی, یہ میرے اہل و عیال میں سے, یہ میرا نطفہ, یہ میرا بیٹا, یہ میرا بچہ. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, اے اللہ تیرا وعدہ بڑا سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, تو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے, بہترین حکم نازل کرنے والوں میں سے, سب سے بہتر حکم تیرا, سب سے بہتر فیصلے تیرے. قال یا نوح علیہ السلام, ذرا غور کیجئے قرآن حکیم کی آیات پہ. اب مالی کہہ رہا ہے اے نوح انہ لیس من اہلک, تو کہتا ہے یہ بیٹا میرا ہے, اور میں کہتا ہوں یہ بیٹا تیرے اہل میں سے. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, اے نوح یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال گندے تھے, یہ عقیدہ توحید کو تسلیم نہیں کرتا تھا, یہ غیر صالح عمل کیا کرتا تھا. فلا تسألنی ما لیس لک به علم, اے نوح جس بات کا تجھے علم نہ ہو اس کا سوال مجھ سے نہ کیا کر. اگر مان لیا جائے اولیاء و انبیاء کو علم غیب, تو بتائیے قرآن حکیم کی آیات کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مالک کہہ رہا ہے اے نوح مجھ سے اس بات کا سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم نہ ہو. ثابت ہوا کہ انبیاء کو علم غیب, اور پھر نوح علیہ السلام فوراً ابھی اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے, انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, میں تجھے روک رہا ہوں اس کام سے, نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کر کے کہیں تو اپنا ٹھکانہ جاہلوں میں نہ کر لے. اور نوح علیہ السلام نے فوراً معافی کی درخواست پیش کی اللہ کے دربار میں, اور اگر علم غیب ہوتا تو اس بات کا سوال نہ کیا جاتا. علم غیب ہوتا تو اللہ بھی یہ نہ کہتا اے نوح اس کا کیوں پوچھتا ہے جس کا تجھے علم. نوح علیہ السلام کہتے اللہ تو نے تو مجھے عالم الغیب بنایا ہے, سارا علم دیا ہے, مجھے تو سارا کچھ پتا ہے. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا علم تو نے مجھے نہیں دیا. عالم الغیب اللہ, اللہ کے سارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں, اللہ چاہے تو وہی کر کے بتا دے, اور اللہ نہ چاہے تو کسی کو پتا نہیں لگ سکتا. اللہ چاہے نبیوں کو خبر دے دے, اور اللہ نہ خبر دے تو ان کو خبر نہیں ہوا کرتی. اسی سورۃ ہود کا ایک اور مقام آیت نمبر 69 ہے, ذرا غور کیجئے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا, اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں سلام کہا. قال سلام, ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, تھوڑی ہی دیر گزری, کچھ وقت, اور فوراً ابراہیم علیہ السلام ایک بھونا ہوا بچڑا لا کر ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. میزبان میزبانی کا سامان کر رہا ہے, اور مہمان ان کا حال کیا ہے؟ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً, دیکھا ہم نے گوشت بھنا ہوا رکھ دیا ہے اور مہمانوں کے ہاتھ ہی آگے نہیں ہو رہے. اس دور کے مہمان اچھے ہوا کرتے تھے. کیا مطلب؟ اگر کسی سے دشمنی ہوتی تو اس کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے تھے. تاریخ کے بعض قصوں میں یہاں تک آتا ہے چور چوری کر کے سارا سامان باندھ لیتا, اور کسی چیز کو چیک کرتے ہوئے اس نے انگلی لگا کے منہ پہ رکھی کہ دیکھوں کیا ہے, سفید رنگ کی, اور وہ نمک تھا, تو اس نے سارا سامان وہیں چھوڑ دیا کہ ان کے گھر کا نمک کھا لیا ہے, اب نمک حرامی نہیں کر. آج کے دور کے ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ وہ آتے ہیں گن پوائنٹ پہ, کھانا بھی بنواتے ہیں, چائے بھی بنواتے ہیں, تو تسی کھانا بناؤ اسی سامان کچھ لیے, اور جاتے ہوئے سارا کچھ لے کے چلے جاتے.
ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ رہے، کھانا ان کے سامنے ہے، ہاتھ ان کے آگے نہیں بڑھ رہے، دل کے اندر ابراہیم علیہ السلام، غور کیجئے قرآن کے الفاظ پہ، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ابراہیم ڈر گئے، ان کے دل میں خوف پیدا ہوا ان لوگوں سے. قَالُوا لَا تَخَفْ، ان فرشتوں نے جو انسانی شکل میں آئے، اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا یہ فرشتے ہیں، وہ بھنا ہوا گوشت لے کے، اللہ کے لیے قرآن کی آیات کو ہی پڑھ لو. یہی وجہ ہے لوگوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مولویوں نے اپنے پیٹ کے دندے چلانے کے لیے عوام کو قرآن سے دور کیا ہے کہ اگر عوام نے قرآن پڑھ لیا ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی. آپ دیکھتے نہیں نکاح کروانے والا، نکاح پڑھانے والا مولوی کتنا لمبا خطبہ پڑھتا ہے، 6 کلمے پہلے پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، پھر خطبہ مسنونہ پہ آتا ہے. کیوں اتنا لمبا گھڑ رکھا ہے اس نے؟ حالانکہ صرف خطبہ مسنونہ پڑھو، ایجاب و قبول کرواؤ، معاملہ ختم. وہ کہنا ہے اتنا تھوڑا ہوئے تو ہر کوئی کر لے گا، پھر ہماری روٹی کہاں سے آئے گی؟ 6 کلمے ویلڈ کرو، آسانی سے کسی کو یاد نہیں ہوتے، ہماری دکانداری قابو رہے گی. قرآن سے دور کرنا مولویوں کا بہت بڑا فتنہ ہے، تاکہ جو کہیں گے عوام مانتی جائے گی، اور جو جو عوام قرآن سے جڑتی جائے گی اسی طرح شرک کے بادل چھٹتے جائیں گے. اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ یہ انسانی شکل میں انسان نہیں فرشتے ہیں، کیا وہ گوشت لاتے؟ اور پھر کیا ان سے ڈرتے؟ انہیں تو علم غیب ہوتا، پتا تھا انہیں کہ یہ فرشتے انسان کے روپ میں آئے ہیں. قالوا لا تخف، اب فرشتے کہہ رہے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام لا تخف، نہ ڈر، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، پریشان نہ ہو. لگتا فرشتے بھی واپی سے، کیا خیال ہے؟ اگر یہ عقیدہ عام اور صحیح عقیدہ ہے کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، نبی فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھ کے ڈر رہے ہیں، ان کے چہرے پر پریشانی ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، ہمیں تو اللہ عز و جل نے قوم لوط کے لیے بھیجا. انبیاء کو علم غیب نہیں، قرآن کی آیات کھول کھول کر بتاتی ہے، علم غیب صرف ایک اللہ عز و جل کو ہے. سورۃ ہود ہی کی آیت نمبر 77 کو پڑھیے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے نوجوان بچوں کی شکل میں پہنچے، بغیر داڑھی والے لڑکوں کی شکل میں پہنچے، اور وہ قوم لوطی قوم بدکاری کے اندر پڑی ہوئی، بے حیائی کے اندر پڑی ہوئی، گناہ کا کام کرتی تھی، ایسا کام جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کی، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنا. اب اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ میرے مہمان آئے ہیں، اور ہیں شکل و صورت انسانی ہے، نوجوان لڑکے ہیں. تو لوط علیہ السلام ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں کو دیکھ کر بہت غمگین ہوئے، دل ہی دل میں کڑنے لگے، اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، کہ یہی تو ان میں گناہ ہے، میری قوم میں یہی بیماری ہے، اور میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، ابھی قوم کو پتہ لگ جائے گا اور میرے گھر پہ ہلہ بول دیں گے، آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. قوم کو خبر ہوئی، قوم خوشی سے دوڑتی ہوئی آئی، اور اس سے پہلے وہ برائی، بے حیائی اور بدکاری کا کام کرتے تھے. اب نبی پریشان ہیں، سامنے فرشتے ہیں، شکل انسانی ہے، لیکن لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں یہ انسان ہیں یا فرشتے. اس پریشانی کو دیکھ کر نبی کہتے ہیں اپنی قوم کو، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر لو، اس برے کام سے رک جاؤ. اور اس کی دوسری تفسیر
کہ نبی نے قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ نبی قوم کے لیے باپ کے مقام پر ہوتا ہے۔ اس نے قوم کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹی قرار دیا اور کہا تم نکاح کرو، عورتوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرو اور اس گناہ اور برائی سے بچ جاؤ۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں سے عقل مند کوئی ایک آدمی بھی نہیں۔ اب نبی کا اور قوم کا مناظرہ، گفتگو ہو رہی ہے، اپنے مہمانوں میں اپنی عزت بچانے کے لیے نبی پریشان ہے۔ مہمان جواب دیتے ہیں، سنیے قرآن بتاتا ہے، قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک۔ اے لوط علیہ السلام، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم تو تیرے رب کے فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، اور یہ جو ہمارے لیے آئے ہیں یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، تجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ لن یصلوا الیک، یہ تجھ تک نہیں آ سکتے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، رات کے آخری پہر میں تھوڑی سی رات رہ جائے، اپنے بچوں کو لے کے، اپنے گھر کو لے کے، گھر والوں کو لے کر، اہل ایمان کو لے کر نکل جا۔ اب سوچئے اگر انبیاء کو علم غیب ہوتا تو لوط علیہ السلام کو اتنی پریشان ہونے کی ضرورت تھی؟ اللہ کے لیے یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن کی آیات، یہ کھلی ہوئی باتیں، میں کسی مولوی کا کلام نہیں پڑھ رہا، کسی حضرت کی بات نہیں سنا رہا، یہ عرش والے اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ بات حقیقت ہے کہ پیروں، فقیروں، بزرگوں، نبیوں، ولیوں کو علم غیب ہوتا ہے تو بتائیے لوط علیہ السلام ہے، ادھر قوم سے گفتگو ہے، ادھر ملائکہ انسانی شکل میں ہے، پھر یہ سارا ڈرامہ نہیں ہے؟ پھر سارا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ یہ کوئی فلم کی سٹوری تو نہیں ہے کہ نبی کو پتہ بھی ہو، علم غیب بھی ہو، یہ انسان ہے، انسانی شکل میں فرشتے ہیں، پھر وہ اپنی قوم سے ڈائلاگ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کو علم نہیں تھا، اسی لیے فرشتوں نے یقین دہانی کروائی۔ قالوا یا لوط، اے لوط، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، انا رسول ربک، ہم تو تیرے رب کے فرشتے، رسول ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں، عذاب لے کر آئے ہیں، تو اپنے اہل و عیال کو، اہل ایمان کو لے کر نکل جا۔ علم غیب خاصہ ہے میرے اللہ عز و جل کا، جسے چاہے جتنا چاہے اپنے نبیوں میں سے عطا کر دے، اور جب وہ عطا نہ کرے تو کسی کو اس کی خبر نہیں ہوا کرتی۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے پہ غور کیجئے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سلیمان علیہ السلام اپنے پرندوں کو، جو لشکر ساتھ ہے، اس پرندوں کو دیکھتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، سارے پرندے حاضر ہیں، حاضری لگ رہی ہے، ہدہد غائب ہے، ہدہد موجود، کہتے ہیں میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، مالی لا ارى الہدہد، کیا ہوا؟ ہدہد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ اے نبی، آپ کو تو علم غیب ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ کو تو پتہ ہے وہ کہاں گیا۔ سنیے نبی کے الفاظ پہ غور کیجئے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یہ ہدہد بغیر اجازت کے غائب ہوا، میں اس کو شدید عذاب دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا یہ کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ یہ کہاں گیا، کیوں گیا؟ تھوڑی سے لمحات گزرتے ہیں، ہدہد پہنچ جاتا ہے، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا مولویوں کو، وہ کہتے ہیں جی آپ نہیں مانتے، نبی وہ ہوتا ہے جس کو نبا ہو، ہر نبا والے کو نبوت ملتی ہے، ہر نبی کے پاس نبا ہوتی ہے، ہر نبی کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ تو ذرا ہدہد کا کلام سنیے، ہدہد کہہ رہا ہے فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں آپ کے پاس ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کی خبر آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہدہد بھی بابی تھا جو مانتا تھا کہ نبیوں کو علم غیب، کہتا نبوت آپ کے پاس ہے یہ مانتا ہوں، لیکن جو خبر ہدہد کے پاس ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔
وجئتک من سبع بنبأ یقین، میں ملک سبا سے ہو کر آیا ہوں اور ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ وہ خبر جو پرندے کی کھوپڑی میں بھی سیٹ نہیں ہو رہی، معقول نہیں لگ رہی۔ پرندے کی کھوپڑی کتنی سی ہوتی ہے، انسانوں کی اتنے بڑے بڑے کھوپڑے، اور اس میں یہ خبر فٹ ہو گئی، پرندے کی عقل میں یہ فٹ نہیں ہوتی۔ خبر کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہائے ہائے مردوں کی سردار عورت بنی ہوئی ہے، مردوں کی حکمران عورت بنی ہوئی ہے۔ پرندہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار، ان بڑی بڑی داڑھیوں اور ان مونچھوں کی محافظ چوٹی والی بنی ہوئی ہے، جس کو اللہ نے مرد کے انڈر کیا۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتیں ان پر اللہ نے مردوں کو فوقیت دی، ان کو حکمرانی دی، یہ اللہ نے فضل کیا، بعض پر بعض کو فضیلت دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم کی باغ دوڑ عورت کے ہاتھ میں آ جائے، جس قوم کی باغ دوڑ عورت کے ہاتھ میں آ جائے، وہ قوم کبھی فلاح ہی نہیں پا سکتی۔ ارے پوری قوم، پورے ملکوں کی بات کیا کرنی، آپ محلے کے اندر کسی ایسے گھر کو جانتے ہو جہاں آرڈر بیگم کا چلتا ہو، آدمی کا نہ چلتا ہو، اس گھر کا بیڑا غرق نہیں ہو جاتا؟ اس بندے کو سارے نہیں کہتے اے رن مرید ہے جی، انہوں چھٹی لینی پیندی ہے، یہ رن مرید ہے، بیوی کا غلام ہے، جو بیوی جورو جو کہے گی وہ یہ کرے گا، اس بیچارے سے کیا بات کرنی، جو بات کرنی ہے اس کی بیگم کو پیغام پہنچاؤ۔ ایک گھر کے اندر اگر خاوند محکوم، عورت حاکم بن جائے، اس گھر کا نظام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اور جب قوم، ملک وہ عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو اس قوم اور ملک کا کیا بنے گا؟ پرندہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہم بر صغیر والے ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ہم کہتے نہیں جی یہ پرانی بات ہے، اب دیکھیں نا نیا دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، روشن خیالی کا زمانہ ہے، جمہوریت کی حکومت ہے، جمہوریت میں بی بی آئے، بیبا آئے، بڈھی آئے، بندہ آئے، جیڑا بھی آئے ووٹ لے کے آئے، سانو کوئی اعتراض نہیں۔ جمعہ پڑھانے کے لیے آدمی ہو یا عورت ہو، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ الیکشن کے ذریعے ہو کر آئے، کوئی بھی آ جائے۔ پرندہ یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ حکومت اللہ نے مردوں کے ہاتھ میں دی ہے، یہ عورت کیسے حکمران بن گئی؟ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کو ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ حصہ دیا گیا، اور اس کا بڑا ایک بہت بڑا عظمت والا تخت بھی ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ارے لوگو، یہ ہدہد بھی مواحد ہے، یہ کیڑے مواحد ہیں، یہ پرندے مواحد ہیں۔ پرندہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کو برداشت، پتہ نہیں انسان کی عقل کیسے برداشت کر لیتی ہے۔ ہم عقل میں ہدہد سے بھی گئے گزرے ہو گئے، اب یہ نبی کو شکایت لگا رہا ہے، یہ ہدہد حالات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وجدتها وقومها، اے نبی، نبوت آپ کے پاس، خبر میرے پاس، اور خبر کیا ہے؟ میں نے اس بی بی کو دیکھا، میں نے اس بی بی کو دیکھا۔ وجدتها وقومها، یہ بھی اور اس کی قوم بھی، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے۔ یہ قوم سورج کی پجاری، سجدہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ملکہ اور اس کی قوم سورج کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ ان کے شرک کو شیطان نے بڑا مزین کر کے پیش کیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہے نا، شرک کو بڑا مزین کر کے پیش کرے، کیا کہتے ہیں جی آپ اس کو شرک سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ اولیاء کا احترام ہے۔ جو قبروں پہ سجدہ کرے اسے کہتے ہیں یہ بڑا سچا پکا عاشق ہے اولیاء کا۔ جو قبروں کا طواف کرے کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، اور جو جوتی سمیت آ جائے نا وہاں پہ کہتے ہیں واپی تو نہیں لگتا۔ ارے نبی مسجد
مسجد رسالت ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی جوتی سمیت نماز پڑھ رہے ہیں۔ جبرائیل آتا ہے، نبی کو بتاتا ہے، آپ جوتی اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، پیچھے سب نے جوتی اتار دی۔ پوچھا میرے صحابہ تم نے کیوں اتاری؟ کہا آقا آپ کی اتری ہوئی جوتیوں کو دیکھا، اور محب اپنے محبوب کی اداؤں پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کہا میرے ساتھیوں میں نے اس لیے اتاری کہ جبرائیل نے مجھے بتایا تھا آقا آپ کی جوتی پہ گندگی لگی ہے، میں نے اتار دی۔ جب تم جوتیوں میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو دیکھ لیا کرو، گندگی ہو تو مٹی میں مسل دیا کرو، پھر نماز پڑھ لیا کرو۔ جو اس شرک کے اڈوں پر آ کر یہ عمل کرے، سجدے کرے، طواف کرے، نظر دے، ذبح کرے، اس کا بڑا عظیم مقام، اور جو یہ عمل نہ کرے اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کو وہابی کا لقب دیا جاتا ہے، اس کو اولیاء اللہ کا منکر کہا جاتا ہے، اس کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے، اور حقیقت میں غیر اللہ کے لیے سجدے کرنے والے اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں۔ شیطان نے ان کے شرک کو ان کے سامنے مزین کر دیا ہے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، ارے سجدے اللہ کے لیے، وہ اللہ جو زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم جانتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ علم غیب صرف ایک اللہ کا خاصہ ہے، باقی کسی اور کو غیب کا علم نہیں ہے۔ پرندے نے یہ تقریر کی، اگر یہ عقیدہ درست ہو کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ تو بڑا گستاخ ہے، اور پرندہ ہو کے مجھے خبر دے رہا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے سارا غیب کا پتا، مجھے ساری باتوں کا پتا ہے، تو کہ نہیں بات بتا رہا ہے۔ ایک حضرت کہتے ہیں ہمارے جو پیر صاحب ہے نا وہ اپنی سنگوٹھے کے اندر پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، نیچے بیٹھے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، ان کی جہالت پر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سلیمان اللہ نے ایسی حکومت دی کہ پھر کسی کو ایسی حکومت نصیب۔ پرندے کی بات سن کے کیا کہتے ہیں غور کیجئے، قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، کہا اچھا ہم ابھی دیکھتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے یہ سچی بات کر رہا ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھنا کیسے چاہیے تھا؟ دیکھنا چاہیے تھا وہیں سے نظر کرم کر دیتے، وہیں سے ایک نظر ڈال دیتے اور سارا کچھ پتہ لگ جاتا آپ کو۔ کہا وہ پیر صاحب کی کشتی، مرید کی کشتی جا رہی تھی، پہاڑ سے ٹکرائی، قریب تھا دوبارہ ٹکراتی، غرق ہو جاتی، پیر صاحب کو پتہ لگا، توجہ سے ہی کشتی اٹھا کے پار لگا دی۔ کیا کرامتیں ہیں، کیا قوتیں ہیں، کیا غیب کی خبریں ہیں۔ پیر صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور سمندروں میں ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں، پہنچ کے پار بھی نکال دیتے ہیں۔ اور یہ سلیمان جن کی ہواؤں پر حکومت، پرندوں پر حکومت ہے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں اذهب بکتابی ھذا، بیٹھے بیٹھے علم غیب کا دعویٰ نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، بلکہ اپنا رسالہ، اپنا خطاب اس کو دیا، اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، میرا یہ خطاب، میری یہ کتاب، میرا یہ رسالہ یہ لے جاؤ اور ان کے اوپر ان تک پہنچا دو۔ ثم تول عنہم، پھر واپس لوٹ آؤ، فانظر ماذا یرجعون، پھر اس کے پاس سے ہٹا اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا خط لکھنا دلیل ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، پرندے کی تقریر کرنا دلیل ہے، وہ کہتا ہے وہ خبر لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں میرے پاس ہے۔ ثابت ہوا کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 65 ہے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے ہیں، فرعون کا دربار ہے، جادوگروں سے مقابلہ ہے، ادھر نبی ہے ادھر جادوگر ہیں،
اور وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، ان جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، یا تو پہلے ڈال ہے موسیٰ علیہ السلام، یا پھر ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال بل القوا، اللہ کے نبی نے کہا نہیں ڈالو، اپنا منتر کرو، جو کرنا ہے کرو، جو پھینکنا ہے پھینکو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، جادوگروں نے اپنی لکڑیاں، اپنی رسیاں پھینک دی تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں، ان کی یہ لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ رہی ہے۔ آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ اگر نبی کو علم غیب ہو، قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی رسیوں کو، ان کی لکڑیوں کو جادو کے زور سے دیکھا کہ وہ ایسی فیل ہوتی ہے کہ دوڑ رہی ہو، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ ارے جس کو پتا ہو، جس کو علم غیب ہو، وہ ڈرا نہیں کرتا۔ قلنا، مالک کہتا پھر ہم نے کہا، لا تخف، اے موسیٰ کیوں ڈرتے ہو؟ انک انت الاعلی، آج غالب تو رہے گا، ان پہ غلبہ تیرا ہوگا، ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں۔ اگر نبیوں کو علم غیب ہو تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کیوں ڈرتے؟ ان کے تو علم میں پہلے سے ہونا چاہیے۔ آئیے اب دیکھیں کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو علم غیب تھا؟ حضرت الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں، مجمع الزوائد کی ایک روایت پیش کرتے ہوئے، اور حدیث نمبر 17291 ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کا طاقت دی گئی ہے، بس قیامت تک اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ پر جو بھی درود پڑے گا، پوری کائنات میں جہاں بھی مجھ پہ درود کوئی پڑھتا ہے، وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں، قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر قوت عطا کی گئی کہ دنیا کے کونے کونے میں درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی دھیمی آواز کو وہ سن بھی لیتا ہے، اور اس کو اتنا علم غیب عطا کیا گیا کہ وہ درود پڑھنے والے کو بھی جانتا ہے اور اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ جب نبی کے خادم کی قوت سماعت اور علم غیب کی یہ کیفیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات غیب کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب محمد۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث پاک مشہور حدیث کی کتاب مجمع الزوائد کی 10ویں جلد میں صفحہ 251 پر ہے، اور حدیث نمبر 17291 ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے
لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جان لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکے مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات و علم غیب کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریادیں سن کر بإذن اللہ عز و جل ان کی امدادیں فرمائیں گے۔ یہ حدیث پیش کر کے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب اور آپ کو غیب کی ساری باتوں کا علم۔ تو آئیے سب سے پہلے تو اسی حدیث کو ہی دیکھتے ہیں۔ مجمع الزوائد کی یہ روایت، اس روایت میں صاحب کتاب خود نقل کرتے ہیں، اسی حدیث کے آگے جا کر نقل کرتے ہیں اس روایت کے ضعیف ہونے کا۔ اور وہ ضعیف ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس میں ایک راوی نعیم بن ضمضم ہے، اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کی روایت کی مطابقت نہیں ہوتی، جو روایتیں یہ پیش کرتا ہے وہ کسی اور طرق سے نہیں آتی۔ اس میں دوسرا راوی ابن الحمیری، اس کا نام عمران ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مجہول ہے، ایک راوی ضعیف ہے اور ایک راوی مجہول ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ اور عقیدے کی بنیاد کسی ضعیف روایت پر بنائی نہیں جا سکتی۔ بفرض محال مان لیا جائے کہ یہ روایت درست ہے، ہم نے سندن ثابت کیا کہ یہ روایت درست نہیں ہے، اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ روایت درست ہے تو پھر اس حدیث میں یہ ذکر ہے اس فرشتے کو یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی، ہماری کوئی بحث نہیں۔ اس فرشتے کو یہ طاقت اللہ نے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اپنی قرآن میں یہ کہلوایا، اے نبی کہو لا اعلم الغیب، میں غیب جانتا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے میں غیب نہیں جانتا۔ اور اگر یہ روایت مان لی جائے تو یار لوگوں کے مذہب پر ہی چوٹ پڑتی ہے۔ کیوں؟ فرشتہ کھڑا ہے قبر کے پاس، پوری دنیا سے سلام سنتا ہے اور نبی کو بتاتا ہے نا، اور بھائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے؟ نبی حاضر ناظر ہے، نبی عالم الغیب ہے۔ اگر نبی حاضر ناظر ہے فرشتے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ کے لیے یہ عقل اللہ نے دی ہے استعمال کرنے کے لیے۔ میری بات غلط ہو تو مجھے ٹوک بھی سکتے ہو کہ بھائی آپ نے یہ غلط کہا۔ اگر نبی حاضر ناظر ہر جگہ پر موجود ہے، خود سنتے ہیں، تو یہ فرشتہ پیغام کیوں پہنچاتا ہے؟ اور نبی اگر عالم الغیب ہیں تو جب فرشتہ کہے اللہ کے نبی فلاں ابن فلاں نے سلام کیا، تو اللہ کے نبی کہہ نہیں سکتے تو مجھے خود پتا ہے اس نے سلام کیا، تو کیوں بتا رہا ہے؟ یہ روایت درست نہیں ہے، یہ روایت سندن درست نہیں ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے اس کو درست تو اللہ نے اس کو یہ ڈیوٹی دی ہے، یہ قوت عطا کی ہے، اور اپنے نبیوں سے، اپنے نبی خاص طور پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا ہے نبی کہو میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ جو چیز اللہ کے نبی کو بتا دی جائے، اللہ نے نبی کو بہت کچھ بتایا، وہ غیب نہیں رہتا، یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ جو چیز نبی پر وحی ہو جائے، نبی کو بتا دی جائے، وہ غیب نہیں رہتا، وہ علم ہو جاتا ہے، وہ پھر قرآن اور حدیث میں بند ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم کہلاتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 120 سنیے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے، یہ وحی، یہ آسمان سے قرآن کا اترنا، وحی کی کوئی بھی کنڈیشن ہو، یہ اللہ کی طرف سے علم ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہش کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے؟ نبی کے اوپر ایک زمانہ نبوت سے پہلے کا، ایک زمانہ نبوت والا،
اور ایک زمانہ وفات کے بعد والا. تو نبوت سے پہلے کا زمانہ کیا اس میں اللہ کے نبی کو علم غیب تھا؟ آپ عالم الغیب تھے؟ آئیے قرآن بتاتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اور اسی طرح اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے اپنے حکم سے روح کو آپ تک اتارا. آپ اس سے پہلے یہ نہیں جانتے تھے ما کنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے مل کتاب ولا الایمان، قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کا آپ کو پتا. کون کہہ رہا ہے؟ اب بھی نہ مانے تو لوگوں پھر کہاں جائیں؟ قرآن کی دو ٹوک کھلی ہوئی آیت ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. اے نبی آپ کو نہ قرآن کا پتا تھا نہ آپ کو ایمان کا پتا تھا، ہم نے اپنے حکم سے آپ پر فرشتہ اتارا. ولیکن آپ کو تو نہیں پتا تھا، لیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم نے اس قرآن کو نور ہدایت بنایا. اور آپ اس قرآن کو بیان کرتے ہیں نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم جن اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں یہ ہدایت عطا فرما دے. اللہ نے نہ چاہا ابو طالب کلمہ نہ پڑھ سکے، بلال کو اللہ نے چاہا تو کلمہ نصیب ہو گیا. نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا، وگرنہ جب وحی کا آغاز ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں اپنے گھر آئے، حضرت خدیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے اپنی جان پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے. تو حضرت خدیجہ کو اللہ کے نبی کن الفاظ میں یاد کرتے تھے؟ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی اللہ کے نبی آپ ہر بات میں خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، تو کہا اے عائشہ خدیجہ وہ عورت تھی لوگ مجھے جھٹلایا کرتے تھے، وہ میری تصدیق کیا کرتی تھی. اس نے کہا تھا اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کمزوروں کے مددگار ہیں، آپ بوڑھوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، اللہ آپ جیسے بندے کو ضائع نہیں کرے گا. اور پھر وہ ایک راہب کے پاس لے کر گئی اور انہوں نے کہا نبی کو یہ اطلاع دی کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تیری قوم تجھے مکے سے نکال دے گی. کہا سبحان اللہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کہا ہاں یہ تیرے اوپر جو فرشتہ آیا ہے یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا. نبی کو ورقہ بن نوفل کی باتوں سے پہلے اس چیز کا علم نہیں تھا، اور اگر پتا تھا تو پھر بتائیے سارے واقعے کو کیا کہیں گے. قرآن کہتا ہے آپ کو نہیں پتا تھا کہ قرآن کیا ہے، آپ کو نہیں پتا تھا ایمان کیا ہے. اب نبوت کا زمانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے لے کر فوت ہونے تک کا زمانہ، اس زمانے کے اندر بے بہا ایسے واقعات قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں جو بول بول کے دو ٹوک اعلان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں. اللہ جو چاہتا تھا اپنے نبی کو بتا دیتا تھا، اور جو اللہ اپنے نبی کو بتاتا وہ علم بن جاتا، وہ علم بن جاتا. غیب صرف ایک اللہ کے پاس ہے، لا یعلمها الا ہو، غیب کی ساری باتوں کو صرف اللہ جانتا ہے. میرے مالک نے توفیق دی، زندگی دی، موقع دیا، تو انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو بیان کریں گے، قرآن حکیم میں بیان کردہ وہ واقعات بیان کریں گے. دو ٹوک کھلی ہوئی باتیں، کھلے ہوئے دلائل. کائنات کا کوئی انسان قرآن کی ان آیات کو رب محمد کی قسم نہیں ٹھکرا سکتا. وہ اس طرح کی کھلی ہوئی باتیں اللہ نے چاہا تو علم غیب پر باقی دلائل اگلے درس میں بیان کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.